بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورۃ یوسف آیت نمبر 69 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ پارہ نمبر 13 میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب غلہ لینے کے لیے قحط سالی کے اس دورانیے میں مصر چلے گئے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچانا اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا، اور وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یا تو یہ تھا کہ جب جو بڑا آدمی ہوتا ہے اس کی شکل زیادہ تبدیل نہیں ہوتی، اس لیے جب 60 سال سے اوپر ہو جائے تو اکثر شناختی کارڈ بھی تا حیات بنا دی جاتی ہے، اس لیے کہ اس کی شکل میں تبدیلی پھر زیادہ نہیں آتی، اور اس سے پہلے 10 سال کے بعد کس لیے شناختی کارڈ تبدیل ہوتا ہے کہ اس کی شکل میں تبدیلی بہت زیادہ آ جاتی ہے۔ تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے اس لیے نہیں پہچانا کہ وہ چھوٹے تھے جب انہوں نے الگ کیا تھا اپنے سے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اس لیے پہچانا کہ وہ تو بڑے تھے تو ان کی شکلوں میں تبدیلی اتنی نہیں آئی تھی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو مین وجہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے اور نبی پیدائشی معصوم ہوتے ہیں تو ان کے حافظے میں، اور وہ گنہگار تھے، ان کے بھائی اگرچہ تھے مسلمان لیکن تھے وہ خطاکار تھے، تو اس لیے ان کے حافظے میں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حافظے میں یہ زمین و آسمان کا فرق ہے، تو اس لیے انہوں نے بھائی کو پہچانا اور بھائیوں نے ان کو نہیں پہچانا۔ تو جب یہ غلہ لے کے جا رہے تھے تو ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ فی کس جب غلہ ملتا ہے تو ہمارا ایک گھر میں بھائی بھی ہے، دوسرا بھی ہے جو ہمارے باپ شریک بھائی ہیں۔ ابن یامین حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے یہ معاشری۔ اب انہوں نے جب بات کی تو انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام نے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا تو ہر بندہ کہے گا کہ ہمارے 10 بھائی گھر میں اور 5 ادھر آ گئے ہیں، تو لہٰذا ان کے لیے بھی دے، جو بندہ ادھر حاضر ہوگا اس کو جو ہے نا راشن دیا جائے گا، تو لہٰذا اس کو آئندہ چکر میں اپنے ساتھ لے کے آنا، اور اگر نہ لے کے آئے تو پھر میرے قریب بھی مت آنا، تمہارے لیے کوئی جو ہے نا ماپ تول نہیں ہے۔ اب یہ آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو پھر جو ہے نا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ اس بھائی کو بھیج دیں، ہماری جو ہے نا پونجی ہماری طرف واپس کر دی گئی ہے، سارے معاملات۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے پختہ وعدہ اور قسم لی اور ان کو ساتھ ایک تدبیر بھی بتائی کہ بیٹو جاؤ، اور اگر تم سارے کسی مصیبت میں گھیر لیے گئے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ ایک الگ بات ہے اللہ کی طرف سے، لیکن یہ نہ ہو کہ ابن یامین غائب ہو جائے اور تم سب کیا ہو جاؤ، واپس آ جاؤ۔ یہ بھائی جو ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائی کو لے کر بنیامین کو لے گئے، تو فرمایا وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ، جب داخل ہو گئے یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، تو آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ، بٹھا دیا انہوں نے، جگہ دی اپنے بھائی ابن یامین کو اپنے پاس۔ بھائی سارے آگے نا، آپ ادھر آ جائیں، ٹھیک ہے نا، ان کو پاس بلایا، فرمایا آوا الیہ اخاہ، جگہ دی اپنے پاس اپنے بھائی ابن یامین کو۔ قال، کہنے لگے انی انا اخوک فلا تبتئس، میں تیرا بھائی یوسف ہوں، فلا تبتئس، پس تو پریشان نہ ہو، بما کانوا یعملون، ان پر جو انہوں نے اعمال کیے، جو یہ کرتے ہیں نا اس پہ تو پریشان ہو، میں تیرا بھائی ہوں، اور اس کو بتایا، باقیوں کو یہ بات نہیں کی۔ اچھا، اب جب ان کے سارے سامان وغیرہ پیک کر دیے اور ان کے لیے راشن وغیرہ، تو ابن یامین کے سامان میں ایک پیالے کو رکھ دیا بادشاہ کے، ٹھیک ہے نا، 2 لفظ اس کے لیے استعمال، ایک سقایا اور ایک جو ہے نا اس کے لیے سواع الملک، ٹھیک ہے نا، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ یہ ایک چاندی کا ایک بڑا پیالہ تھا جس میں بوقت ضرورت پانی بھی پیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ غلہ بھی تول کر دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، ماپ کر۔ اب اس پیالے کو اس کے سامان میں رکھ دیا، یہ کس لیے؟ یہ ایک تدبیر تھی جو اللہ نے یوسف علیہ السلام کے ذہن میں ڈالی تھی، کیونکہ
اپنے بھائی کو وہ اپنے پاس روکنا چاہتے تھے، لیکن ان کو پتہ نہ لگے کہ یہ بھائی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ اب ان کو تو یہ بات نہیں سمجھانی تھی، تو ان کے سامان میں جب پیالہ رکھا اور یہ قافلہ جانے لگا تو ایک آواز دینے والے نے، وہ جو خادم تھا اس نے آواز دی، او قافلے والو تم نے چوری تو نہیں کی، یہ تمہارے سامان میں۔ انہوں نے کہا بھائی کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس زمین میں، مصر کی زمین میں ہم فساد برپا کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم چور نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی ہم تلاشی لیں گے، جو خود اس پیالے کو نکال کر دے دے گا، اس خادم نے کہا، تو اس کے لیے ایک اونٹ کا سامان اور راشن اور دیا جائے گا، لیکن پھر ہم تلاشی لیں گے۔ تو انہوں نے کہا بے شک آپ تلاشی لیں، ہم چور نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا واپس بلایا اس قافلے کو، اور جب سامان کی تلاشی لی تو پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے سامان سے شروع کر دیا، اور اس کے بعد ابن امین کے سامان کو جب تلاش کیا تو اس میں سے اس پیالے کو کیا کر دیا، نکال دیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ بادشاہ کے قانون میں اس طرح بلا وجہ کسی کو اپنے پاس گرفتار نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب چوری میں گرفتار ہو جاتا تو قانون یہ تھا، ان سے پوچھا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے کہ اگر یہ پیالہ برآمد ہو جائے تمہارے کسی ایک کے سامان میں سے تو پھر اس کا بدلہ کیا ہونا چاہیے، سزا کیا ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو قانون یہ ہے کہ جو چوری کر لے تو اسی کو ہم، جس نے چوری کی ہوتی ہے اسے اپنا غلام بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب تلاشی لی تو بھائیوں کے سامان سے شروع کیا، اور ابن امین کے سامان پہ جب پہنچے تو ان سے کیا کر دیا، وہ پیالہ نکال دیا، وہ جام نکال دیا۔ جب نکالا تو انہوں نے کہا آپ اس طرح کریں، ہمارے اوپر ایک احسان کریں، ہمارے باپ ویسے بھی پریشان ہیں اور اس کی جگہ ہم میں سے ایک کو پکڑ لے اور گرفتار کر لے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، بادشاہ کے قانون میں، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں ہو سکتا، اور یہ تو زیادتی ہے کہ کسی ایک کی غلطی کی وجہ سے کسی دوسرے کو کیا کیا جائے، گرفتار کیا جائے۔ لہٰذا یہ ایک تدبیر تھی جو اللہ رب العزت نے ان کو پاس روکنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں ڈال دی تھی۔ آئیے ذرا پھر دیکھیے، فرمایا وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، جب داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پر، آوَا إِلَيْهِ أَخَاهُ، اپنے بھائی ابن امین کو اپنے پاس جگہ دی، قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ، میں تیرا بھائی ہوں، فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اعمال کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، جب تیار کیا ان کے لیے ان کے سامان کو، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو بادشاہ کے پیالے کو یوسف علیہ السلام کے بھائی کے سامان میں رکھ دیا، ان کے ٹھیک ہے نا، کچھ اس کے ساتھ رکھ دیا ہے۔ ثم اذن مؤذن، پھر ایک آواز دینے والے نے آواز دی ہے، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، تم نے چوری کر دی ہے۔ آواز دینے والے نے کیا کر دی؟ آواز دی ہے قافلے والوں چوری کر دی ہے۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ، یہ مڑ گئے ان کی طرف اور کہنے لگے، مَاذَا تَفْقِدُونَ، تم کیا گم پا رہے ہو، کیا چیز گم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ قالوا، تو خادموں نے کہا، نفقد سواع الملک، ہم بادشاہ کے پیمانے کو گم پا رہے ہیں۔ بادشاہ کا وہ پیمانہ نہیں، چاندی کا پیالہ نہیں ہے۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اور جس نے بھی اپنے خود بخود اسے لے آیا، نکال دیا، جَاءَ بِهِ، لے کے آیا وہ، حِمْلُ بَعِيرٍ، اس کے لیے ایک اونٹ کا سامان ہوگا، ایک اونٹ سامان اس کو ملے گا اگر خود لے کے آ جائے۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور یہ خادم کہنے لگا، آواز دینے والا کہنے لگا، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس بات کا خود ذمہ دار ہوں کہ ایک اونٹ کا سامان تمہیں دیا جائے گا۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم ہے، لقد علمتم، البتہ تحقیق تم جانتے بھی ہو، ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم نہیں آئے تاکہ مصر کی زمین میں فساد برپا کریں، ہم اس لیے تو نہیں آئے نا، آپ کو پتہ بھی ہے۔ وما كنا سارقین، اور ہم چوری کرنے والے نہیں ہیں، چور نہیں ہیں ہم۔
قالوا تو انہوں نے کہا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے ہو تمہارے پاس یہ پیالہ نکل آئے تو اس بندے کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ خادموں نے کہا پھر چلو اگر نکل آئے تو پھر سزا بتاؤ، ذرا تم ہی بتاؤ۔ قالوا تو انہوں نے کہا جزاؤہ، اس کی جزا من وجد فی رحلہ، جس کے سامان میں وہ پیالہ نکل آئے، فہو جزاؤہ، وہی اس کی سزا ہے۔ جس کے پاس نکل آئے وہی اس کی سزا ہے، بس اس کو غلام بنا لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، کذالک نجزی الظالمین، اللہ فرماتا اچھا، انہوں نے کہا کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم ظالموں کو بدلے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فبدأ بعویتہم، پس شروع کر دیا تلاش کرنا، بعویتہم، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے سامان سے، تاکہ اگر پہلی مرتبہ اس کے بھائی کے ٹھیک ہے نا اس کو تھیلے کو کھولیں گے تو پھر خامخواہ شک میں پڑ جائیں گے بھائی انہوں نے جان بوجھ کے یہ کام کیا ہے۔ تو فرمایا فبدأ بعویتہم، شروع کر دیا ان کے بھائیوں کے سامان سے، قبل وعاء اخیہ، پہلے ان کے بھائی کے سامان سے، اس کی راشن کے تھیلے سے پہلے ان سے شروع کر دیا۔ ثم استخرجها من وعاء اخیہ، اور پھر آخر میں ان کے بھائی کے اس تھیلے سے اسے نکال دیا ہے۔ کذالک کدنا لیوسف، اللہ فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح کدنا، اس طرح ہم نے یہ تدبیر کی ہے، لیوسف، خالص یوسف علیہ السلام کے لیے۔ ادھر جو ہے نا بدعتی مولویوں نے ہیلا ادھر سے نکالا، یہ جو میت کے بعد میت کو بخشواتے ہیں اور ہیلے میں 10,000 روپے کو 10 لاکھ تک پہنچا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہیلا کرتے ہیں ان کی نماز ہے۔ ہری پور میں ایک بچہ فوت ہوا ہے تو اس کے لیے بھی ہیلا شروع کر دیا، دوسرے 2 بندے آگے کہتے ہیں شرم کرو کچھ مولویو، ٹھیک ہے نا، شرم کرو یار، اس کی کون سی نماز ہے، اس پہ ابھی نماز فرض ہی نہیں ہوئی تو نابالغ بچہ فوت ہو تم ہیلے کے چکر میں پڑے ہوئے ہو، تب ان کو سمجھ آئے او ہو یہ کیا کر بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز ہے کہ یہ ہیلا ادھر سے نکال دیا، دیکھو نا جی ہیلا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ بالکل اس طرح قیاس ہے جس طرح کہ وہ کہتے ہیں نا ایک بندہ درخت میں پھنس گیا تھا تو نیچے والوں نے رسی پھینک دی، اس کو پکڑو، اس نے زور سے جب رسی کو پکڑا تو انہوں نے کھینچا نیچے آیا تو اس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے، تو اس نے لوگوں نے کہا یہ کیا کر دیا، انہوں نے کہا حضرت اس کی قسمت ٹھیک نہیں تھی، ورنہ اسی طرح کنویں میں ایک بندہ گرا تھا، اسی رسی کے ساتھ ہم نے اسے نکالا، اس کے تو ہاتھ پاؤں نہیں ٹوٹے۔ تو یہ اس طرح قیاس ہے، بالکل پٹا الٹا، ٹھیک ہے نا، اور یہ الفاظ کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، الفاظ کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کذالک کدنا، اس طرح ہم نے یہ تدبیر کی ہے، یہ کذالک کدنا، کدنا نون ضمیر جو ہے یہ اللہ کی طرف راجع ہے کہ ہم نے یہ تدبیر کی ہے، اور لیوسف من لام جو ہے یہ تخصیص کی ہے، لیوسف صرف اور صرف یوسف علیہ السلام کے لیے، باقی کسی کے لیے نہیں، صرف یوسف علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، اس لیے کہ ان کے لیے مناسب نہیں تھا، لیأخذ اخاہ کہ پکڑ لیتے روک لیتے اپنے بھائی کو، فی دین الملک بادشاہ کے قانون میں، اس طرح مناسب نہیں تھا کہ اس کے علاوہ وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس کیا کر لیتے، روک لیتے، الا ان یشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، نرفع درجات، بلند کرتے ہیں ہم درجے، من نشاء جس کے چاہتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، ہر علم والے کے اوپر ایک بڑا علم والا ہے، اور ان علم والوں کے اوپر سب سے بڑا علم والا میرا اللہ ہے۔ ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے، اور ان علم والوں کے اوپر کون ہے؟ اللہ ہے علم والا۔ اللہ اکبر۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ قالو، تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اگر ہمارے اس بھائی نے چوری کی ہے، تحقیق اس کے بھائی نے اس سے پہلے اسی طرح چوری کی ہے، اس کے بھائی نے بھی یہ کام کیا تھا اور یہ مسئلہ کیا تھا، یہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتا ہے، پتہ تو نہیں نا کہ یہی حضرت یوسف علیہ السلام ہے، کہتے ہیں اچھا اس نے اگر چوری کی تھی اس کے بھائی نے بھی کی تھی، اور یہ کیا چوری تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی پھوپھی تھی، سگی پھوپھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن، تو یہ بہت خوبصورت تھے، انتہائی پیارے اور
بہت پسندیدہ، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے پھوپھو کے گھر میں رہتے تھے، ٹھیک ہے نا، پھوپھو کے پاس ہوتے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو لینے کے لیے ایک دن آ گئے، چونکہ یہی قانون تھا نا کہ جو چوری میں پکڑا جاتا تو بس وہ اسی کو اپنے پاس رکھ لیتا تھا۔ تو وہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو لینے کے لیے آئے تو پھوپھو کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا انہیں روکنے کے لیے، بہت کہا انہوں نے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو میں لے جاتا ہوں ابھی۔ تو جب ان کو لے جا رہے تھے تو پھوپھو نے کہا صبر کرو، ایک چیز میرے گھر میں نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور ان کو پتا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو لینے کے لیے اب آ جائیں گے، انہوں نے کہا تھا میں فلانے وقت پہ آ جاؤں گے، سو لے جاؤں۔ تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے یہاں کمر کے ساتھ ایک پٹا باندھ لیا تھا، ٹھیک ہے نا، ایک پٹا یہاں پہ انہوں نے باندھ لیا تھا۔ اور جب یہ لے کے جا رہے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کو تو پتہ نہیں تھا، پھوپھو نے کہا کہ اس کو لے آؤ ادھر۔ تو جب وہ اس کی تلاشی لی تو وہ پٹا نکال دیا، نے کہا اس نے یہ چوری کی ہے لہٰذا یہ 1 سال کے لیے میرے پاس رہے گا۔ یہ پھوپھو نے، ٹھیک ہے نا، یہ کردار ادا کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھنے کے لیے۔ تو وہ بات انہوں نے یاد دلائی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بات اپنے بھائی کی کہ اچھا اس نے چوری کی، ابن امین نے، اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب یہ بات کرتے ہیں قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسرها يوسف في نفسه، یوسف علیہ السلام نے اس بات کا جواب اپنے دل میں چھپا لیا ہے، ولم يبدها لهم، اور ان کے لیے ظاہر نہیں کیا ہے، لیکن وہ جواب جو یوسف علیہ السلام کے دل میں آیا ہے اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا ہے۔ دل کی بات اللہ، اس لیے تو علیم بذات الصدور کہتے ہیں، وہ سینوں کے راز جانتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان کو یہ بات نہیں کی، لیکن قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ انہوں نے دل میں ان کے لیے کیا کہا ہے۔ یوسف علیہ السلام فرمانے لگے قال انتم شر مکانا، تمہارا ٹھکانہ بہت برا ہے، اے میرے بھائیو بہت بری پوزیشن میں ہو۔ جب یہ بات یاد دلائی نا تو انہوں نے دل میں کہا بڑی بری پوزیشن میں ہو تم، انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون، اللہ خوب جانتا ہے جو تم بیان کرتے ہو، اللہ خوب جانتا ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ قالو، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی نا یہ بات سن کے، اور اظہار بھی بندہ نہ کر سکتا ہو۔ قالو، تو انہوں نے کہا یا ایھا العزیز، اے بادشاہ سلامت، ان لہو ابن شیخا کبیرا، بے شک اس کے باپ بوڑھا ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ ہمارا باپ چوری کی طرح اس کی طرح، اس کا باپ بوڑھا ہے، فخذ احدنا مکانہ، اس کی جگہ ہم میں سے کوئی ایک کو گرفتار کر لے۔ پہلے بھی ہم ایک کرتوت کرائے ہیں اور ابھی دوبارہ جب اسی طرح منہ اٹھا کر جائیں گے تو باپ کیا کہے گا، ٹھیک ہے نا، اس کی جگہ ہم میں سے کوئی ایک کو پکڑ لیں، انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو نیکوکار دیکھتے ہیں، آپ بڑے احسان کرنے والے، تو لہٰذا ہم پہ احسان کریں، ہم میں سے کسی ایک کو گرفتار کر لے، اس بھائی کو چھوڑ دیں، اس کو چھوڑ دے، جانے دے۔ قال، یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان تأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، ٹھیک ہے نا، ان نأخذ، یہ کہ ہم پکڑ لے، الا مگر من اس کو، وجدنا متاعنا عنده، جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے۔ ہم پناہ میں آتے اللہ کی کہ ہم کسی اور کو پکڑے سوائے اس کے جس کے پاس یہ پیالہ نکلا ہے۔ انا اذا لظالمون، اگر ہم یہ کام کریں، انا اذا لظالمون، اس وقت جو ہے ہم زیادتی کرنے والوں میں شمار ہو جائیں گے، اور ہم زیادتی کرنے والوں میں اپنے آپ کو شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، پس جب وہ مایوس ہوئے اس سے، خلصوا نجیا، ایک جگہ سائٹ پر ہو کے انہوں نے سرگوشیاں شروع کر دیے۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت سن کے امام ابو عبیدہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب ایک دیہاتی کے سامنے یہ آیت پڑھنے لگے، یہ آیت پڑھی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، دیہاتی کے سامنے کہ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا خَلَصُوا نَجِيًّا، جب یہ مایوس ہوئے تو الگ ہوئے، نجیہ سرگوشی کرنے لگے، تو وہ فوراً سجدے پر گر پڑا۔ کسی نے پوچھا کیا ہو گیا تمہیں؟ ایک دم آیت سن کے سجدے پہ گر پڑے ہو۔ اس نے کہا سجدت لفصاحتی کی، میں نے اس کلام کی فصاحت کے لیے سجدہ کر دیا ہے کہ یہ کلام جو ہے
کسی بندے اور انسان بشر کا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سچا ٹھیک ہے نا دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کا کلام میں کتنی فصاحت اور بلاغت ہے اس میں۔ پورے گھنٹوں کی بات جو ہے نا ایک لفظ میں بند کر دیا، یعنی وہ بادشاہ یوسف علیہ السلام نے بات کی، ان کو انکار کیا، پھر انہوں نے منت سماجت کی، اور پھر جو ہے نا انہوں نے بات نہیں مانی، اور اس کے بعد پھر یہ باتیں چلتی رہی، اور پھر وہ بات سے مایوس ہو گئے، اور پھر یہ ساری تقریر اللہ نے دو جملے میں فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ، جب وہ یوسف علیہ السلام سے اپنے بھائی کے بارے میں مایوس ہوئے، خَلَصُوا نَجِيًّا، سیٹ پر سرگوشیاں کرنے لگے اپنی بات کی لے لو۔ لہٰذا یہ چلو اگلے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ پاک قرآن سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔